نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اور سیرت کے سلسلے میں آج تیسرا درس ہے۔ پچھلے 2 درسوں میں عرض کر چکا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ عز و جل نے جن خوبیوں سے نوازا تھا اور جن جن کمالات سے نوازا تھا، اللہ عز و جل نے وہ ساری خوبیاں اور کمالات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس لیے آپ کی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے، دنیا میں اس کا مثل نہیں ہے، اور آپ کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال ہے، دنیا میں اس کا مثل نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تو ابتلا کا دور شروع، یعنی وہ سیرت جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے۔ اور پچھلے درس میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایک سیرت جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے 40 سال تک، اور 40 سال کے بعد وہ سیرت جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور پھر ابتلا کا دور شروع ہوا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ساحر و مجنون کہا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ انسانی ذہن میں تکلیفوں کا جو سلسلہ ہے، جو انسان سوچ سکتا ہے، مشرکین مکہ نے وہ تمام تکلیفیں اور اذیتیں آپ کو دی، لیکن آپ نے ان تکلیفوں کے مقابلے میں منفی رد عمل نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو اوباش نوجوانوں نے آپ پر سنگباری کی، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، لیکن اس وقت بھی آپ نے جو رد عمل کا اظہار فرمایا، دنیا میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ آپ خون آلودہ جسم کے ساتھ، جبکہ آپ کے نالین مبارک بھی خون سے بھر گئے تھے، جسم زخمی تھا، چہرہ زخمی تھا، آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اور یہ دعا ایسے وقت میں آپ نے فرمائی کہ جبریل بھی تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ حکم کریں، آپ اجازت دیں تو میں ایک لمحے میں اس بستی والے کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ طاقت ہے، اختیار ہے، یہ ہے صبر و تحمل، یہ ہے نرمی، جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے اور جو خوبیاں عطا فرمائی، ان میں سے ایک مثبت رد عمل اور ایک ہے صبر، تحمل اور برداشت، نرمی۔ آج ہمارا تحمل بھی ہے، صبر بھی ہے اور نرمی بھی ہے، اس وقت ہوتا ہے جب مقابلے میں کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی صاحب عہدہ ہو، اس وقت ہم بڑے نرم ہو جاتے ہیں، جی برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اگر یہی موقع، یہی صورت کسی غریب کے سامنے پیش آ جائے تو پھر ہمارا صبر سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو صبر ہے، تحمل ہے، نرمی ہے، وہ باقی لوگوں کی نرمی سے، تحمل سے اور صبر سے مختلف ہے۔ ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو بدلہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جب جبریل امین تشریف لا چکے تھے اور اللہ کا حکم بھی سنا چکے تھے کہ اللہ کا حکم ہے آپ اجازت دے دیں، آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ تو اللہ عز و جل نے آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سے، نرمی سے اور تحمل سے بھی خوب نوازا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، غالباً یہودی تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم۔ اس کا معنی ہے تم پر موت ہو، ایک تو ہے السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ڈانٹا کہ
اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، موت تو تجھ پر ہو۔ جب وہ آدمی چلا گیا، آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ اے عائشہ، علیک بالرفق، علیک بالرفق، عائشہ نرمی اختیار کر، صبر اختیار کر لے، تحمل اختیار کر لے، کیونکہ کسی چیز سے نرمی نکل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز دار دار ہو جاتی ہے، عیب دار ہو جاتی ہے جس سے نرمی نکل جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ جب تک لوہے میں نرمی ہوتی ہے اس سے ہتھیار بنتے ہیں، مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ سونے میں نرمی ہو اس سے مختلف قسم کے زیورات بنتے ہیں، اور زمین کے اندر نرمی ہو تو اس سے مختلف قسم کے پودے، پھل اور پھول نکلتے ہیں، اور جب یہ نرمی ختم ہو جاتی ہے تو زمین بھی داغدار ہو جاتی ہے، عیب دار ہو جاتی ہے، کیسان بھی اس زمین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر سے نرمی نکل جاتی ہے تو لوگ بھی اس آدمی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کمال کی نرمی سے نوازا، صبر، تحمل، برداشت۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ کو پکڑا، صحابہ بھی موجود تھے، اور کہا کہ دیکھو آپ یہاں سے آگے ایک قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ میرا حق ادا نہ کر دیں، کچھ قرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس یہودی نے کہا اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہوں۔ صحابہ غصے میں تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو حقوق کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، میں تو اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ تو میں کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ اس کا حق ہے، اس کی مرضی ہے، میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ پورا دن گزر گیا، سورج ڈھلنے لگا، اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، میں اپنی کتابوں کا عالم ہوں، اور آپ کی خوبیاں میں نے ان کتابوں میں پڑھی ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کے اندر نرمی ہوگی، تحمل ہوگا، برداشت، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، تحمل اور برداشت ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ صحابہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ فرمایا، معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ مجرم ہے، پھر بھی آپ نے ان کے احترام برقرار رکھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا، گفتگو شروع ہوئی کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ تو اتنا برا ہے، اور سب کو معلوم تھا، معاشرے میں وہ مشہور تھے اس حوالے سے۔ جب وہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کو سلام کیا۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بارے میں تو یہ رائے ہے لوگوں کی، یہ تو ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہوگا ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ برا ہے، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے لیے برے بن جائیں؟ ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے، اور اچھائی کا تقاضا یہ تھا کہ جب یہ میرے پاس پہنچے میں نے اس کو سلام کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، برداشت اور نرمی تھی، اور یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نرمی، صحابہ نے اس نرمی کو دیکھا، اور یہ سلسلہ صحابہ میں چلا، پھر تابعین میں چلا، پھر تبع تابعین میں چلا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک آدمی ساتھ ہوا اور آپ کو گالی دینا شروع کر دی، آپ کو سنانی شروع کر دی پورے راستے میں، اور جب امام صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ دیکھو بھائی
اب تو میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، اب میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، اگر آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو یہی کڑے کڑے مجھے کہہ دو۔ وہ شرمندہ ہوا اور چلا۔ اس لیے نرمی اور تحمل، برداشت، یہ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں نکل گئی۔ عدم برداشت، عدم تحمل، مذہبی جھگڑے، سیاسی جھگڑے، گھرویلے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوریاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔